اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، چند آیات ہم لیتے ہیں، منتخب کرتے ہیں اور ان آیات پر گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء۔ مقصد کیا ہے اس پروگرام کا؟ کہ قرآن کریم سے ہم قریب ہو پائیں، قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ان معنی و مفاہیم کو ہم تک پہنچاتے ہیں بہت آسان الفاظ میں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ فرقان کی آیات 72 اور 73 ہیں۔ اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کے حوالے سے سمجھا رہا ہے کہ رحمان کے بندے، جو اللہ کے بندے، جو اپنا رخ ہمیشہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، جن میں خاکساری ہوتی ہے، جو کیا کرتے ہیں کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے باتیں کرتے ہیں یا الجھاتے ہیں انہیں، تو انہیں سلام کر کے ہٹ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کی راتیں قیام میں اور سجود میں گزرتی ہیں۔ وہ اپنی عبادتوں پہ تکبر نہیں کرتے، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ خواتین و حضرات، گفتگو ہو رہی ہے مسلسل، اور عباد الرحمن کے جو اوصاف ہیں وہ آ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان آیات میں، جن پر آج گفتگو فرمائیں گے ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین، کہ رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اللہ اکبر! ایک جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! اور پھر جھوٹ پر گواہی، جھوٹ پر گواہی کتنا بڑا گناہ ہے، کبائر میں شامل ہے، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے کہ جھوٹ پر جو گواہ بن جاتے ہیں ان کے لیے کیسی کیسی وعیدیں ہیں، اور کسی معاشرے میں جب جھوٹ عام ہو جائے اور جھوٹ پر گواہی دینا عام ہو جائے تو پھر ان معاشروں پر جو اثرات بد پڑتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، معاشرہ کتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ کہیں ان معاشروں میں ہمارے معاشرے تو شامل نہیں ہو رہے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، نگاہ ڈالیں گے کہ ہمارے معاشروں میں کیا جھوٹ بولنا ایک عام بات نہیں ہو گئی؟ کیا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ کا تصور ختم تو نہیں ہو گیا ہمارے اندر سے کہ چلو جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں؟ خواتین و حضرات، جب کسی لغو چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو یہ اپنا دامن بچاتے ہوئے باوقار انداز سے چلے جاتے ہیں، بہت شائستگی کے ساتھ۔ آج کیا کچھ ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں وہ بھی ہم سوال رکھیں گے کہ بدکاریوں کی محفلیں ہیں، شراب کی محفلیں ہیں، جواریوں کی محفلیں ہیں۔ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں بدکار نہیں ہوں، لیکن میں ان محفلوں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروں میں بیٹھ کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو۔ اللہ اکبر! ہم کیا کر رہے ہیں خواتین و حضرات؟ آخری نقطہ ان آیات کا کہ جب رب کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، انہیں سنائی جاتی ہیں، تو ان آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے۔ تدبر قرآن، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا، قرآن کریم سے قریب آنا، تو قرآن کریم کی آیات کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اندھے بہرے ہو کر قرآن کریم کی ان آیات پر نہیں گر جانا چاہیے۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ خواتین و حضرات، شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز
اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فرقان اور آیات 72 اور 73، 72 اور 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا، صدق اللہ العظیم۔ اور رحمان کے بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب منکر نکیر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر، یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات اور صاف جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اکبر، یہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ میں نے انٹرو میں ایک بات کہی، جھوٹ بولنا، پھر جھوٹ کی گواہی، استغفر اللہ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیراً۔ سورہ فرقان کی یہ آخری آیات ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ عباد الرحمن کا ذکر یہاں پر چل رہا ہے۔ رحمان کے محبوب بندوں کی 10 صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سے قبل جو باتیں آ چکی ہیں ان میں زمین پر نرمی سے چلنا، عاجزی کا پہلو، اور اگر جاہل قسم کے لوگ الجھنا چاہیں تو سلامتی کا رویہ، راتیں اللہ تعالیٰ کے حضور بسر کرنا، سجدوں میں قیام تہجد کی نماز، پھر اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے جہنم کے عذاب سے بچائے جانے کی دعا کا اہتمام، معاملات میں اعتدال کا رویہ، معاشی معاملات میں بھی، خرچ کرنے کے معاملات میں بھی اعتدال کا رویہ۔ پھر یہ بھی ذکر آ چکا اس سے قبل کی آیات میں کہ وہ شرک سے بچتے ہیں، اور وہ قتل ناحق سے بچتے ہیں، اور وہ زنا کے عمل سے بھی بچتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ عمدہ صفات کو اختیار کرتے ہیں بلکہ معصیت اور گناہوں کے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر اب یہ آیات ہیں سورہ فرقان کی کہ جن میں عباد الرحمن کی مزید صفات کا ذکر آیا۔ لا یشہدون الزور، وہ زور پر گواہ نہیں بنتے۔ اب لفظ زور جو ہے اس کا ترجمہ جھوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، البتہ اس سے آگے بڑھ کر یعنی جھوٹ جو ہے وہ خیر کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، تو اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لفظ جھوٹ جو زور اس مقام پر آیا، یہ باطل کے لیے بھی ہے، یہ شرک کے لیے بھی ہے، یہ معصیت کے کاموں کے حوالے سے بھی ہے۔ تو اب 2-3 اعتبارات سے بات بن جائے گی۔ جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، تو جس سے آپ نے جھوٹی گواہی کی طرف بھی اشارہ کیا، ابھی ہم کلام کریں گے۔ مزید برہاں جب اس زور کے لفظ کو کھولا جائے گا تو شر، باطل، ناحق، یہ سارے مفاہیم اس میں آ جائیں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ
नाहक कामों से, शर के कामों से, बातिल मामला से बचते हैं रहमान के बंदे, बल्कि ऐसी मजालिस, ऐसी महाफिल, और आपने इशारा भी के इंट्रो में, ऐसे मौक़े जहाँ बातिल काम हो, जहाँ शर का काम हो, जहाँ मासियत का काम हो, वहाँ बैठना भी गवारा नहीं करते। तो इस एतबार से देखें तो लफ्ज़ ज़ूर के ज़ेल में, और जब ला यशहदून का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इख्तियार फरमाया, तो यह तफसीरी माना हमारे सामने आ जाते। झूठ से बचते हैं, झूठी गवाही से बचते हैं, और ऐसे तमाम मौक़े, महाफिल, तकरीबात, गैदरिंग्स, वॉट एवर इट मे बी, कि जहाँ झूठ का मामला हो, बातिल का मामला हो, नाहक का मामला हो, मासियत का मामला हो, उससे भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते। गोया कि उनकी ये हिस्स बेदार है कि ज़िंदगी का कोई लम्हा, कोई मरहला रब की नाफरमानी में बसर ना हो। न सिर्फ ये कि मैं नाफरमानी से अपने आप को बचाऊं, बल्कि ऐसे मौक़े से भी अपने आप को बचाऊं, ऐसी मजालिस से, तकरीबात से भी, कि जहां रब की नाफरमानी हो रही होती है। इस हिस्स के साथ, इस एहसास के साथ रहमान के बंदे मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कौल ज़ूर की बात हो रही है कि झूठी गवाही नहीं देते। अब उस गवाही के मुख्तलिफ पहलू हैं जिस जानिब आपने इशारा फरमाया, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक उमूमी तौर पर बात करें कि कहीं झूठ बोला गया, मेरे दोस्त हैं आप और मैं गवाही दे रहा हूँ जानते बूझते गलत, या मेरा कबीले के लोग हैं, मेरी ज़बान बोलने वाले हैं, मेरी सियासी जमात के लोग हैं, कि हम और आप एक ही सियासी जमात के हैं, तो हम अपने लोगों के ताल्लुक़ से गवाही में झूठ शामिल कर देते हैं। ज़रा और आगे बढ़ते हैं, जो जजेस होते हैं, जो काजी होते हैं, जो ज़ाहिर के मामलात होते हैं, गवाहियाँ होती हैं, उन्हीं बुनियादों पर फैसले करते हैं। सही। अगर उनके पास ही झूठी गवाहियाँ चली गईं तो निज़ाम अदल तबाह हो जाएगा। निज़ाम अदल तबाह होता है तो माशरे तबाह हो जाते हैं। बल्कि ज़रा मेरी बात बड़ी हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आ रहा है कि अगर तुम लोग शहादतों की बुनियाद पर अपने हक़ में मुझसे फ़ैसला करवा लो तो याद रखो, तो यहाँ तो तुमने फ़ैसला अपने हक़ में करा लिया, लेकिन तुम्हें एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये झूठी गवाहियाँ, शेख साहब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि अदालतों के बाहर किराए के गवाह मिल जाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जी बजा। अब ये जो आपने इसका कैनवस खोला है ना, यानी एक तो अदालत की कार्रवाइयों का मामला, एक बहुत सारे मौक़े कॉर्पोरेट सेक्टर में पेश आते हैं, दफातर में पेश आते हैं, कारोबारी तबक़ात के दरमियान पेश आते हैं, जहाँ कभी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके किसी की क्रेडिबिलिटी को पेश कर रहे होते हैं, जहाँ हम अटेस्टेशन करके किसी की क्रेडिबिलिटी को पेश कर रहे होते हैं, जहाँ हम किसी के हक़ में कुछ अल्फाज कह के अगले का एतमाद उसके हक़ में दिलवा कर उससे मामलात करवा रहे होते हैं। इन सब पहलू में भी अगर डॉक्यूमेंट्स जाली हैं, अटेस्टेशन अगर जाली है और कुछ पैसे लेकर ये काम किया जा रहा है, ये सब भी झूठी गवाही के ज़ेल में आएगा। जैसे कि आपने अदालती कार्रवाइयों का भी जिक्र किया, और ये जो आपने भी इशारा फरमाया था कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से शख्स आता है, चर्ब ज़ुबानी करता है और मुकदमे के लिए दलाइल के ढेर लगा देता है, ऐन मुमकिन तशरीह में बात आएगी, झूठी गवाहियाँ भी पेश कर देगा, और कोई ज़मीन का टुकड़ा हथिया लेता है, हदीस के अल्फाज हैं, तो वो अपने लिए जहन्नम की आग तैयार कर रहा है। वो अपने लिए जहन्नम की आग तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर। सूरह निसा को मकाम याद आता है जिसके पस मंज़र में वो यहूदी और मुनाफिक वाला मारूफ वाक़या है। कुरान हकीम क्या फरमा रहा है, आज तुमने इसकी हिमायत कर ली ना, वो मुनाफिक के साथियों ने उस मुनाफिक की हिमायत कर ली थी, उसके हक़ में झूठी गवाही दे दी, उसके हक़ में दलाइल के अंबार लगाना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि आज तुमने इसकी हिमायत कर ली, कल अल्लाह के दरबार में कौन इसकी हिमायत करेगा? क्या तुम अल्लाह के दरबार में भी झूठ बोल सकोगे, झूठी गवाही दे सकोगे? तो बहुत कैनवस इसका वसी हो जाता है। और फिर मशहूर वाक़या है
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبائر بڑے گناہوں کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے شرک کا بھی ذکر فرمایا, والدین کی نافرمانی یا ان کی حق تلفی کا بھی ذکر فرمایا, دیگر اور بڑے گناہوں کا بھی ذکر فرمایا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی, جھوٹی گواہی. اتنی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ صحابی عرض کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں پریشان ہوا کہ کب اللہ کے پیغمبر سکوت اختیار فرمائیں گے. تو بقیہ گناہوں کا ذکر بھی آپ نے کیا جو کہ بڑے گناہ ہیں اور اکبر الکبائر, بڑوں میں سے بھی بڑے گناہ ہیں, مگر جب جھوٹی گواہی کا ذکر حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ٹیک چھوڑ کر کئی مرتبہ اس کا ذکر فرمایا. تو خواہ وہ تعلیمی اداروں کے ڈاکیومنٹس کی بات ہو, خواہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کوئی ٹینڈر لینے کی بات اس کے لیے جھوٹی ٹیسٹیفیکیشن ہو, خواہ وہ عدالتی کارروائیوں کے معاملات ہوں یا اپنی سیاسی جماعت کی سو کالڈ ساکھ کو برقرار رکھنے یا بلند کرنے کے لیے جھوٹ میں جھوٹ کی آمیزش اور جھوٹ میں ہاں ملانا, چاہے اپنی جماعت کی لسانی بنیاد پر یا سیاسی بنیاد پر یا کبھی اللہ اکبر کبیرہ اپنے طبقے کی مسلک کی بنیاد پر غلط بات کو بھی جواز فراہم کرنا اور اس کے لیے دلائل فراہم کرنے کی بات ہو. اس کینوس کو آپ کھولتے چلے جائیے, یہ سب کچھ جھوٹی گواہی کے ذیل میں شامل ہوگا. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث دوبارہ ذہن میں رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ٹیک چھوڑ کر آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی, اور فرمایا کہ دیکھو تم چرب زبانی کر کے ایک ٹکڑا تو زمین کا لے گئے ہو مگر تم نے جہنم کی آگ کا اپنے لیے سودا پھر کیا ہوگا اگر یہ جھوٹی گواہی دے کے اس طرح کا کوئی نفع کوئی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جہنم کے انگارے خرید رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ٹیک چھوڑ کر آگے تشریف لے آتے ہیں اور جھوٹی گواہی کی سنگینی بیان فرما رہے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کبھی جھوٹی گواہی دے دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کیا عرض کرتے ہیں, یہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش آپ سکوت اختیار فرما لیں, آپ اب سکون اختیار فرما لیں. اتنی اس کی سنگینی بیان کی جا رہی ہے. شیخ صاحب ذرا سا ہم ذرا جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے. میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی لیکن اس بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ذہن میں آیا. وہ یہ کہ ہمارے پاس جیسے عدالت ہیں, گواہیاں, وہاں ہمیں عام زندگی میں بھی جھوٹی گواہیاں نہیں دینی ہیں, ہمارا دین روکتا ہے, حرام ہے یہ. لیکن جب عدالت کے معاملات ہوتے ہیں, مقدمہ چل رہا ہے, تو ہمارے وکلا کی بھی کچھ ذمہ داریاں, اور ہمارے وکلا جو کلمہ گو ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم سے زیادہ دین سے محبت کرتے ہوں گے یقیناً, ہم کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اگر ان کے پاس جھوٹی گواہیاں آ رہی ہوں تو کیا ہمارے وکلا کو عدالت میں وہ جھوٹی گواہیاں پیش کر کر اپنا کیس جیتنے کی طرف توجہ دینی چاہیے, یا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان قرآن کریم میں ہے اس پر توجہ دینی چاہیے؟ اب جب آپ نے ماشاءاللہ پھر آپ نے توجہ دلائی عدالتی نظام کے تعلق سے, تو ذرا لفظ عدل کو تھوڑا سا ہم الیبوریٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عدل کا معاملہ کس قدر اہم ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک شان ہے قائما بالقسط, اللہ قسط کا عدل کا قائم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے العدل یا العادل, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا. اسی طریقے پر اللہ نے تمام رسولوں کا ایک مشن بیان فرمایا, تمام رسولوں کا مشترکہ مشن. سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ فرماتا ہم نے رسولوں کو بھیجا, معجزات عطا فرمائے, کتاب عطا فرمائی, شریعت کی میزان عطا فرمائی تاکہ انسانیت قسط پر عدل پر قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام سے کہلواتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم ہے تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطبت فرماتے ہوئے تقاضا کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کونوا قوامین بالقسط, قسط کے قائم کرنے والے, عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران میں قائمین بالقسط, کہ وہ عدل کے قائم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل کی بات کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے.
اب آپ نے جو بات بیان فرمائی کہ ہمارے وکلاء کے سامنے اگر مقدمات آتے ہیں تو پہلا ہے کہ گواہی کا جھوٹی گواہی کا آنا، اور ایک اور امکان ہے غلط مقدمے کا آنا. یعنی اگر، اور آپ نے بجا فرمایا کہ یہ وکلاء ہمیں بھی مختلف بار کونسلس میں خطاب کا موقع ملتا ہے، 2-3 دن پہلے بھی موقع ملا. ہم تو یہ بات کہی کہ ہم جس پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والے وہ عدل کی بات کے لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ رسولوں کا مشن بیان کرتا ہے کہ عدل کا نفاذ کرو، اللہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے کہ عدل کا نفاذ کرو. اگر آج ایک وکیل کسی کی حق تلفی کا ازالہ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. آج وہ کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے. آج کسی کو نہیں ملا ہوا حق جو کہ ملنا چاہیے حقدار کو، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تو پازیٹیو بات ہے. یہ آپ کے معاش کا بھی معاملہ ہے، کسی کی داد رسی بھی ہو جائے گی، اس پر تو ثواب بھی مل جائے گا کہ داد رسی کر رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس مقدمہ ہی جھوٹا ہو، کسی پر ظلم کرنے کے لیے کسی کی حمایت کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جھوٹی گواہی پیش کی جا رہی ہے، جبکہ معلوم بھی ہے کہ گواہ بھی جھوٹے، جبکہ معلوم ہے مقدمہ بھی غلط، جبکہ معلوم ہے کہ عدل کیا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم ہوگا. تو اپنے اندر جھانک کر پوچھیں کیا میں اللہ کے ہاں ڈیفینڈ کر سکوں گا اس کو، اللہ کے ہاں یہ جسٹیفائی کر سکوں گا؟ اسی لیے سورہ نساء کی اس آیت کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، اَمَّن یَکُونُ عَلَیْہِمْ وَکِیلًا. آج تم ان کے وکیل بن گئے ہو، لفظ وکیل بھی قرآن میں آیا. آج تم ان کے وکیل بن گئے ہو، ان کے اسپوکس مین بن گئے ہو، ان کے حمایتی بن گئے ہو. اس منافق کے حمایتیوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کے ہاں کون وکیل بنے گا، اللہ کے ان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ تو اگر ایک مسلمان وکیل کے سامنے مقدمہ ہی جھوٹا آتا ہے تو کیا وہ اپنی آمدن کو حرام کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام کہ یہ مال حرام، یہ حرام سے پلا ہوا جسم تو جہنم کا مستحق ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے لباس پہنا ہے 10 درہم کا، 1 درہم بھی حرام کا ہے، جب تک پہنا رہے گا کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہاتھ اٹھا کے شخص دعا کرتا ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا، شارحین حدیث کہتے ہیں یا تو کعبے کے پاس کھڑا ہے یا عرفات میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، میری دعا قبول کر لے میرے رب. اللہ کے رسول فرماتے ان یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ غذا حرام کی، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اگر ایک مسلمان وکیل ہے، حرام جائے گا اس کے وجود میں. سوچے یہ حرام اس کو اور اس کی اولاد کو کل جہنم میں لے جانے والا ہوگا. کیا جائے کہ وہ یعنی اس کی فکر کرے کہ میری آمدن حلال کی ہو، میں عدل کی بات کے لیے جو ہے وہ محنت کروں، میں کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے محنت کروں، کسی زیادتی کے ازالے کے لیے محنت کروں. اس کے برعکس وہ ظالموں کی حمایت کرے گا، وہ بدماشوں کی حمایت کرے گا، وہ ڈاکوؤں چوروں لٹیروں کی حمایت کرے گا اور اس کے لیے جھوٹا مقدمہ لڑے گا، جھوٹے گواہوں کو بھی پیش کرے گا. تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر ان ظالموں کی وہ حمایت کر سکے گا. یہ سورہ نساء اس تعلق سے توجہ دلا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معاملہ رہا وکلاء کا کہ وکیل، ایک مسلمان وکیل، اہل ایمان وکیل، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں آپ نے بیان فرما دیا بالتفصیل. اب ذرا آگے چلے جاتے ہیں. آپ نے قرآن کریم کے ایک آیت ابھی تلاوت فرمائی جو ہماری سپریم کورٹ کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر یہی تمام معاملات خدا نہ خواستہ جج کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ گواہیاں جھوٹی ہیں، اسے معلوم ہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے اور بوجوہ، ابھی بوجوہ جو ہے وہ انورٹڈ کاماز میں ہے، کہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ناقابل قبول ہے. تو اس جج کا کیا مقام ہے، اس جج کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ جی بہت بھاری اور اہم سوال ہے اور قیمتی سوال ہے. اسی سے یہ تصور بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں نا، وہ صرف چند نمازوں تک محدود نہیں ہے. ہم جس اللہ کو اللہ مانتے ہیں نا، اس کا حکم صرف چند صدقات اور خیرات کے کاموں تک محدود نہیں ہے. اللہ کا دین ایمانیات اور عبادات اور اخلاقیات اور معاملات کا بھی تقاضا کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا دین معیشت کے لیے، معاشرت کے لیے، سیاست کے لیے، عدالت کے لیے، ریاست کے لیے، اجتماعی معاملات کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی اور ججز کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے. یہ کمپلیٹ پیکیج ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا کلام سورہ حجرات کی پہلی آیت میں بیان فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ. 11 مرتبہ اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ خطاب سب سے ہے، چاہے وہ کوئی چیف آف دی آرمی سٹاف ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، چیف جسٹس ہو، جج ہو،
تاجر ہو، وکیل ہو، باپ ہو، استاد ہو، شوہر ہو، یہ ہم سب سے خطاب ہے اللہ کا، اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اسی طریقے پر قرآن کریم بتاتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کہ جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں تب ان کے پاس کوئی اختیار باقی بچ جائے۔ آپ نے بجا فرمایا ایک جج موجود ہے جس کے سامنے مقدم آیا، اس کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ نے ججز کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، کچھ سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتے ہیں، کچھ گواہ ہوتے ہیں، کچھ عقل ہوتی ہے، درایت ہوتی ہے، اور پہلو بھی ہوا کرتے وغیرہ وغیرہ، اس کو کلیئرٹی کہ مقدمہ غلط ہے یا فلاں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی، یہ گواہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ڈاکیومنٹ غلط پیش کیے گئے، دل گواہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انیس صاحب حدیث مبارک یاد آئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں۔ تو دل گواہی دے رہے کہ یہ تو غلط مقدمہ آیا، یہ غلط بیانی ہو رہی، یہ ڈاکیومنٹس جھوٹے، یہ گواہ جھوٹے، فلاں کا حق ہے لیکن فلاں کو دلوایا جا رہا ہے، یہ فلاں ظالم ہے مگر اس کو ظالم ثابت کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ ساری گواہی اس کے سامنے آ گئی اور پھر بھی وہ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف کام کر رہا ہے، اب میں اس کو کیا کہوں؟ ہے تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان مگر طرز عمل عین کافرانہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں اور وہی فاسق ہیں۔ تو دو چار کی طرح یہ بات کلیئر ہے۔ اور جیسے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا گیا، ایک وکیل جھوٹا مقدمہ لڑتا ہے اور کسی کی داد رسی تو دور کی بات ہے، کسی کو ہتواتا ہے کسی اور کی زمین یا اس کے اندر اس کو دلوانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹی گواہیاں، اور پتہ ہے اس کو جس کو سورہ نساء کی آیت میں نے کوٹ کر کے عرض کیا، یہ وکیل سوچے اللہ کے سامنے ڈیفینڈ کر سکے گا؟ اگر آج ایک جج یہ حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی سوچے اللہ کے سامنے ڈیفینڈ کر سکے گا؟ ساری تان کہاں آنکھیں ٹوٹتی ہے؟ اللہ کا خوف دل میں ہے کہ نہیں؟ مرنے کا یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ مسلمان ججز ہیں، مسلمان وکلاء، سب مسلمان ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے تو ہے نا نمازوں میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ مالکی یوم الدین، حاضر ہونا ہے نا۔ اس احساس کے باوجود، اس یقین کے باوجود کہ موتانی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور لگ بھی گیا، پتہ چل گیا کہ سارا مقدمہ جھوٹا، گواہیاں جھوٹی، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے بلکہ فیصلہ کر رہا ہے، تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو چکا ہے۔ اس سے بڑھ کر سرکشی اور بغاوت کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زندگی کے ہر معاملے میں ایک عام انسان وہ بھی جھوٹی گواہی نہ دے، اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ معاشرت کو، ریاست کو خراب کر دیتے ہیں اور اچھا بھی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اگر جھوٹی گواہیوں کا چلن عام ہو جائے شیخ صاحب، تو معاشرے پر اس کی کیا کیا نحوستیں ہوتی ہیں؟ جی، بہت قیمتی لفظ آپ نے استعمال فرمایا۔ جس طرح لفظ برکت ہم بھول گئے، ہم لفظ نحوست بھی بھول گئے ہیں۔ ہمارے اوقات میں برکتیں نہیں ہیں، ہمارے رشتوں کے اندر مضبوطیاں نہیں رہیں، ہماری اقدار کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمارے کاروبار، ہماری آمدن کے اندر برکتیں نہیں رہیں۔ nothing else but it is نحوست۔ مال سے برکت کا اٹھ جانا، گھر سے برکت کا اٹھ جانا، اولاد سے برکت کا اٹھ جانا، رشتوں میں سے برکت کا اٹھ جانا، کاروبار میں سے برکت کا اٹھ جانا، فضا میں سے برکت کا اٹھ جانا، اس کا برعکس کیا ہے، یا اس کے پیرالل لفظ کیا ہے، بلکہ سینونیم کیا ہوگا، جس کو آپ نے لفظ نحوست بیان کیا۔ آج ان مصائب سے ہم دو چار ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی، اور سینہ ٹھوک کر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بلکہ اب تو کہتے ہیں جھوٹ بولنا آرٹ ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں کی فیسیں لے کر مظلوم کو ظالم ثابت کر دینا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو آرٹ ہے۔ اب یہ سینہ زوری کے ساتھ یہ چوریاں ہوں تو پھر بتائیے وقت میں برکت کہاں رہے گی؟ یہ جو نئی نئی بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے ظاہری وجوہات ہوں گی اپنی جگہ پر، لیکن کئی مرتبہ یاد رکھیے گا، اللہ اکبر، وہ جو حدیث مبارک ہے نا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں برکت ہو اور تمہاری عمر میں برکت ہو تو صلہ رحمی کا معاملہ کرو۔ صلہ رحمی، اچھا، اسی طرح بعض اسلاف ہمارے بزرگان دین بیمار لوگوں کو کہتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اور انفیکٹ لوگوں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی عطا فرمائی ہے۔ آج یہ جو کانسیپٹ برکت کا تھا وہ اٹھ گیا، تو جھوٹ نحوست ہے، جھوٹ ایک لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ جھوٹ اللہ کی
لعنت رحمت کو دور کر دیتا ہے. رحمت کو دور کر دیا جانا لعنت ہے اصل میں. اچھا شیخ صاحب، ایک اور بات جو شاید یعنی ہماری رائے تو یہ ہے، آپ فرمائیے گا کہ اس سے جو مسلمان کا مسلمان پر اعتماد ہوتا ہے وہ مجروح ہو بجا. گیا. اس سے زیادہ بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جی جی. اور جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال آڈٹ لائف میں کچھ ہم نے وقت گزارا، آج جتنے آپ کو چیک اینڈ بیلنسز لگانے پڑ رہے ہیں، چاہے وہ فائنینشیل آڈٹ ہو، وہ کاسٹ آڈٹ ہو، وہ مینجمنٹ آڈٹ ہو، وہ یہ آڈٹ ہو، فلاں ہو، یہ چیک اینڈ بیلنسز، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ عدم اعتماد نا، جی ٹرسٹ ڈیفیسٹ. تو میں تو اس کو ٹیکنیکلی عرض کروں خالص دنیاوی ٹرمینالوجی کے اندر، اگر آپس میں اعتماد نہیں تو ہمیں کتنے ہی انڈیو قسم کے، ان پروڈکٹیو قسم کے ایکسپینڈیچرز پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دینا پڑتے ہیں. تو بجا آپ نے فرمایا، اور مجھے آپ اجازت دیجئے، ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں ہم فلاں علاقے میں غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، ہم فلاں علاقوں میں ہندوؤں سے ڈیل کر لیتے ہیں، ہم غیر مسلموں سے ڈیل کر لیتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی سے ڈیل کرنے میں ہمیں حجاب آتا ہے. تو جب آج اس سطح پر ہم پہنچ جائیں کہ اللہ کے نام لیوا لوگوں سے مجھے ڈیل کرنے میں حجاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے نہ ماننے والوں کے ساتھ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں، تو مجھے اپنے اسلام کے دعوے کے اعتبار سے ری وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے کہ where do I stand regarding the claim to be a Muslim and the servant of Allah and ummati of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ صاحب چھوٹا سا ایک واقعہ یاد آیا لیکن اس سے ریلیونٹ ہے بہت. ملا جیون کتنے بڑے مفسر قرآن اور عالم دین، سیدھے سادے آدمی. تو ان سے کسی نے مذاقاً یہ کہا ان کی محفل میں کہ حضرت وہ جو دریا ہے، اب وہ دریا کا رخ حکومت نے موڑ دیا ہے، اب وہ دریا جس راستے سے گزرے گا اس راستے پر آپ کا گھر بھی آتا ہے، تو اب آپ کا گھر توڑ دیا جائے گا، حکومت توڑ دے گی. بڑے پریشان ہوئے، گھر پہنچے، بیوی سے کہا یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. تو لوگوں نے کچھ دیر کے بعد انہیں بتایا، سمجھایا، یہ بڑا قیمتی لفظ ہے جی، کہ جناب والا وہ تو ایک مذاق کی بات ہوئی تھی. ان صاحب نے آپ سے عذرائے تفنن ایک بات کہہ دی تھی، وہ دریا یہاں سے 100 میل دور ہے، وہ یہاں سے کیسے گزرے گا. اور یہ تو ملا جیون نے جو جواب دیا کہ کیا میں ایک مسلمان کی بات کا یقین نہ کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بھی کہ یہ تو ممکن ہے کہ اتنی دور کا دریا جو ہے وہ ادھر آ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ ایک مسلمان جھوٹ بولے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی، کبھی یہ ہماری اقدار ہوا کرتی تھی، اور آج وہ اقدار نہیں ہیں تو وہ برکتیں بھی نہیں ہیں نا، وہ رشتوں کی مضبوطی بھی نہیں. اور یہ اقدار ہمیں کہاں مل رہی ہیں؟ جی، ہمیں ویسٹ میں ملتی ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں آتا. جب ہم نئے نئے گئے تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا. معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور یہاں کہیں غیبت نہیں ہوتی. اسکولوں میں بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں محاورتاً ہم یہ کہتے ہیں کہ 10,000 مرتبہ ہم نے لوگوں سے پوچھا، اور ایک ایک جگہ جا کر پوچھا کہ شاید کہیں کوئی مل جائے ہم جیسا. ہاں، کہ کوئی یہاں کی ماں کہے کہ میرے بچے اسکول سے غیبت سیکھ کر آتے ہیں، یا میرے بچے اسکول سے جھوٹ بولنا سیکھ کر آتے ہیں. کسی ایک نے بھی نہیں کہا آج تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ جھوٹ، یہ تو ہماری روایات ہے نا. ہمیں جیسے آپ نے لعنت اللہ علی الکاذبین کی بات فرمائی، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو ہم کیا اللہ کی رحمت سے محرومی کی طرف ہم نے کمر باندھ لی ہے، اور پھر جھوٹ پر گواہ بن جانا. اللہ اکبر. تفصیلی گفتگو اس تعلق سے شیخ صاحب آپ نے عطا فرما دی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کسی لغو جگہ سے گزر ہوتا ہے تو دامن بچا کے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں. ارشاد. جی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اگر کہ لغو کام کا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے شریفانہ اور باوقار انداز سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. پچھلی بات کیا تھی؟ کہیں جھوٹ بولتے نہیں ہیں، جھوٹی گواہی دیتے نہیں ہیں، اور کہیں جھوٹ کا کام، باطل کا کام، شر کا کام، معصیت کا کام، تو وہاں تو شرکت کرتے ہی نہیں ہیں.
شرکت تو آدمی انٹینشنلی کرے گا نا، شعوری طور پر جا کر بیٹھے گا تو وہاں پہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ بات تو پچھلے جملے میں آ گئی. اب فرمایا جا رہا ہے لیکن بہرحال ایمان والے ماحول میں جئیں گے، معاش کا معاملہ بھی کریں گے، لین دین کا معاملہ بھی ہوگا، ٹریولنگ بھی کبھی کریں گے، بازاروں سے بھی ان کو کبھی گزرنا ہوگا. وہ کوئی کونے خطرے میں زندگی گزارنے والے تو نہیں ہیں، زاہد خوش قسم کے لوگ تو نہیں ہیں، زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں. مگر کیسے؟ اذا مروا باللغو، لغو یعنی بیکار کام، فضول کام، بے مقصد کام. اگر گزرنا بھی پڑ جاتا ہے، جا رہے تو گاڑی ڈرائیو کریں گے، دائیں بائیں کوئی شر کا پہلو نظر آ سکتا ہے، مارکیٹ سے گزریں گے تو کوئی دائیں بائیں کوئی فضول لغویات کا معاملہ نظر آ سکتا ہے. اگر گزرنا پڑتا ہے تو مروا باللغو مروا کراما، بڑے وقار کے ساتھ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کی دلچسپی بیکار کام میں، فضول کام میں نہیں ہوتی. گزرنا تو پڑ گیا ہے مگر انوالو نہیں ہوتے اور اس میں شرکت نہیں کرتے. شرکت تو دور کی بات ہے، متوجہ بھی نہیں ہوتے، نظر جھکا کر اور بے پرواہ ہو کر اس لغو بات سے گزر جائیں گے. یہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ ہے کہ ایمان والے کو پتہ ہے کہ زندگی ایک ایسٹ نہیں ہے، ایک لائبلٹی ہے. یہ زندگی ایک لائبلٹی ہے، اس کے اوقات قیمتی ہیں اور کل میں نے رب کو ان اوقات کے حوالے سے جواب دینا ہے. حدیث مبارک ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. زندگی کہاں لگائی؟ جوانی کہاں کھپائی؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں خرچ کیا؟ اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا؟ ہٹ نہیں سکے گا. یہ میری اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. کسی ہیڈ لائن میں تو نہیں آتے، کسی فرنٹ پیج پر بھی نہیں آتے، مگر کل میرے اور آپ کے رب نے ہم سے سوالات کرنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہٹ نہیں سکے گا بندہ جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. اس احساس کے ساتھ کہ کل میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، کل میرا محاسبہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، زندگی کے اوقات کے بارے میں مجھے جواب دینا ہے، تو مومن ایک ایک لمحہ قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے، فضول اور لغویات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. گزرنا پڑ بھی جاتا ہے تو بڑے وقار اور شریفانہ انداز سے گزر جاتا ہے. انوالو ہونا تو دور کی بات ہے، متوجہ ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتا. کیوں؟ وہ اس زندگی کو ایک لائبلٹی سمجھ کے گزار رہا ہے، ایسٹ سمجھ کے نہیں گزار رہا. سبحان اللہ، ہٹ جاتا ہے، گزر جاتا ہے. ایسی محفلوں کا انعقادی کیوں ہوتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی، لیکن چلیے ہو گیا، ایک انعقاد ہو گیا وہاں. بس عجیب عجیب مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں. یہ شراب کی دکانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہمارے پاس وغیرہ وغیرہ اور جو کچھ ہوتا ہے یہاں کوئی معاملہ. اگر ایک جگہ جوا ہو رہا ہے، جواری بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص جو جوا نہیں کھیلتا کیوں جا رہا ہے؟ ایک شخص جو شراب نہیں پیتا اور واقعی وہ نہیں پیتا، وہ کیوں شرابیوں میں بیٹھ رہا ہے؟ ایک شخص جو بدکار نہیں ہے، بہت نیک کردار آدمی ہے، وہ بدکاریوں کے اڈوں پہ کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ایسی جگہ جا کر بروں کی تعداد میں اضافہ نہ کرو. اللہ اکبر. تو کیا آپ نصیحت فرمائیں گے؟ بہت قیمتی بات ہے اور یہ ایک اور اہم پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ایک تو کہیں ہو رہا ہے، گزرنا پڑا تو لغو کام کو چھوڑ کر گزر گیا بندہ. ایک شعوری طور پر جا رہا ہے. دیکھیے اللہ اکبر، انیس صاحب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں رات جی اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں ہم؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ. ناظرین کرام ترجمہ بھی پڑھ لیں خدا را اس کا. یہ کیا دعوے ہم کرتے ہیں. اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ فعل مضارع ہے. تو خدا کے بندوں، فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے. تو ذرا مستقبل والا ترجمہ رکھ لو، ورنہ حال کا ترجمہ رکھو گے تو دعویٰ ہے. دعویٰ کیا ہے؟ وَنَخْلَعُ، خلا سے نفس علیحدہ ہونا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے اللہ چھوڑ دیتا ہوں، علیحدہ ہو جاتا، چھوڑ دیتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں. کس سے؟ جو تیری نافرمانی کریں. اور آپ نے جو 3-4 قسم کی محافل کا اشارہ کیا، اب بعض لوگوں کو یہ تو روٹین کی بات ہے نا، چلو میں نہیں پیتا، پینے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، what's wrong with that؟ اسی میں ہم بات کر رہے ہیں. اور رات کو نماز بھی ادا کر رہا ہے عشاء، اور وطر میں یہ بھی دعا پڑھ رہا ہے. دعائیں اور بھی ہیں قنوت کی، یہ بھی ہے کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اے اللہ میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں اس سے جو تیری نافرمانی کریں. ذرا ترجمہ پڑھیں تو لگ پتہ جائے کہ ہم کیا دعوے کر رہے ہیں. اور استاد محترم ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے بھائی مستقبل کا ترجمہ ذہن میں رکھو، یہ ارادہ ہو جائے گا، دعوے نہ کرو، ارادہ کر لو. اچھا، جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک اور حدیث سے رسول یاد آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یاد دلائی.
المرء علی دین خلیلہ، جی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ذرا دیکھو تم نے کس کو دوست کے طور پر اختیار کر رکھا ہے. اور سنیں، بنی اسرائیل کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے، بلکہ بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کیا. اول بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتے تھے، جی پھر انہیں روکنا چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، اور جو برائیوں میں منکرات میں مبتلا تھے ان کے ساتھ اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، حتیٰ کہ ان کے دل بھی ان کی طرح ہو گئے اور یہ بھی انہی کی طرح کر دیے گئے اور اسی طرح کی برائیوں میں وہ بھی مبتلا ہو گئے. تو آج اگر میں برائی کر نہیں رہا مگر برائی سے نفرت مجھے نہیں ہے، جی یا برائی والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، یا برائی کرنے والوں کے ساتھ کمپرومائز اتنا کرنے، میں خود تو نہیں کر رہا لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں، تو یہ ڈیٹرنٹ تو گیا. کل عین امکان ہے کہ اللہ معاف رکھے میں خود بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ دینی غیرت، دینی حمیت، جی اللہ کے شاعر کا مذاق اڑ رہا ہے جی اور وہاں بیٹھ کر آدمی بیٹھا ہوا ہے. اپنا وقت گزارے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شیخ صاحب، وقت کا مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. ایک اور نکتہ بہت اہم اس پر گفتگو آپ فرمائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی عباد الرحمن، رحمان کے بندے، بہت ساری خوبیاں، بہت سارے اوصاف، خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. جب یہ اپنے رب کی آیات سنتے ہیں، تلاوت قرآن کریم ان کے سامنے ہو رہی ہے، تو اندھے بہرے ہو کر نہیں رہ جاتے. اللہ اکبر. اللہ کیا فرما رہا ہے اور آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو قرآن کریم کی آیات ہم پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیات پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد ہم میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہو رہی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتہم ایمان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارشاد. جی بجا فرمایا آپ نے. ایک طرف تو جو پس منظر ہے کفار کا اندھا بہرا ہونا کیا ہے، سنی انسنی کر دی. منافقین تھے، مدنی دور کی بات ہو رہی ہے، اقرار ہے، تصدیق دل میں نہیں ہے، یقین نہیں آیات قرآنی پر. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے اس کے اوپر، اللہ کی آیات کی قدر کرتے ہیں، اللہ کے کلام کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت جب کرتے اور سنتے ہیں تو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور سورہ الحشر کی آیت کس؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں ایک بندہ مومن ہوں، دعویٰ ہے میرا ایمان کا، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے. میرے دل پر اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے، میری آنکھوں پر کتنا اثر ہو رہا ہے، میرے رونگٹے بھی کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں. ہاں ہم قائل ہیں محض تلاوت کوئی کرے گا اجر پائے گا، تلاوت سنے گا اجر پائے گا. ہم قائل ہیں بغیر سمجھے بھی تلاوت کر لے گا اجر پائے گا. لیکن یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، یہ ہدایت کے لیے آیا قرآن. ہدی للناس ہدی للمتقین، انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت. اور اللہ دعوت دیتا ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ صاد آیت نمبر 29 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کرام عطا فرمائے کاہے کے لیے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون. یہ مثالیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے پڑ گئے ہیں؟ آج ہم غور کریں کیوں ہم پر اثر نہیں ہو رہا. ایک تو طلب اور تڑپ کی بات بھی ہے اور دوسرا فہم کا معاملہ بھی ہے. ہم نے عربی میں تلاوت کی، ہمیں معلوم نہیں ہوا، امام نے تلاوت کی، ہمیں معلوم نہ چلا، ہم نے خود تلاوت کی، ہمیں معلوم نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت فرما رہا ہے. اور دوسرا طلب و تڑپ کا معاملہ بھی ضروری ہے. قرآن بتاتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اگر ہم پریکٹیکل سائٹ پر آ جائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کے مکمل ترجمے کو پڑھا ہو اپنی زبان میں؟ ہارڈلی 1% لوگ ہیں. جی جی. اور ہم میں سے کتنے لوگوں میں یہ طلب و تڑپ ہے کہ یہ زندہ کلام ہے میرے لیے؟ اللہ فرماتا ہے فی ذکرکم، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10، تمہارا ذکر موجود ہے. ہم میں سے کتنے لوگ بقول سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قرآن ایک آئینہ ہے،
تمہیں تمہاری تصویریں دکھاتا ہے. ہمارے اسلاف تصویریں دیکھتے تھے, اچھی نظر آتی اللہ کا شکر ادا کرتے, تصویر میں خرابی نظر آتی تو اللہ سے التجا کرتے اصلاح کے اعتبار سے. کیا آج انیس صاحب اس پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت جو قرآن حکیم ہے اس کو سمجھتا ہوں؟ ہم نے کن کن چیزوں کی قدر کر رکھی ہے, بحث نہیں کرتا. اللہ نے رحمان کہہ کر کہا علم القرآن, رحمانیت کے توفیل جو کلام ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمایا, جو قدر کی رات میں عطا کیے, تقدیروں کو بدل دینے والا کلام, اس کی پرائرٹی ہمارے نزدیک اتنی ہے. ہم نے اپنی تعلیم پر 16-18 سال لگائے, اپنے بچوں کی تعلیم پر 16-18 سال کیا, لاکھوں کروڑوں لگا رہے ہیں اعلیٰ ترین تعلیم اس قرآن پاک کی. ہم کہاں کھڑے ہیں جو آپ درد دل سے بات کرتے ہیں, کوئی 3 آیات ہم طے کر لیں روزانہ ترجمے کے ساتھ, تشریح کے ساتھ, کتاب ہدایت کے طور پر, اور پھر دعا کرتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اماما, اللہ اس قرآن کو امام بنا دے. امام آگے مقتدی پیچھے ہوتا ہے. قرآن کہہ کیا رہا ہے پتہ تو چلے, چاہ کیا رہا ہے پتہ تو چلے, تقاضا کیا کر رہا ہے پتہ تو چلے, تب یہ قرآن امام ہوگا, ہم پیچھے ہوں گے. آج قرآن ہمارا امام نہیں ہے تو اللہ کے سرکش ہمارے امام بنے ہوئے, اور آج ہمارے بجٹ بھی آزاد نہیں, ہماری یوٹیلیٹیز کے بل بھی آزاد نہیں. اور محمد مصطفیٰ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل رسوا کر دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو عباد الرحمن ہیں یہ رب کی آیات کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تو اندھے بہرے نہیں بن جاتے, غور کرتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے وہ آپ نے تعلیم فرما دیا. اور ایک چھوٹی سی بات جو آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ ہم کم از کم زندگی میں 15 منٹ کا ایک مدرسہ اپنے گھر پر قائم کر سکتے ہیں کہ 15 منٹ میں, میری بیوی, میرے بچے, ہم بات کریں گے, 3 آیات قرآن کریم کی لے کر ان سے اس پر غور کریں گے, ترجمہ پڑھیں گے, اور روزانہ رات کے کھانے کے بعد اگر یہ کام ہر گھر میں ہونے لگے تو کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہیں رہے گی ایک مسلمان, ایک اہل ایمان کے دل میں نہ دماغ میں. اور کہیں کوئی پرابلم پیش آیا تو کوئی محلہ ایسا نہیں کہ جہاں عالم دین موجود نہیں. کہیں رکاوٹ آتی ہے عالم دین سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. لیکن قرآن کریم کو اہمیت دیں, ترجیح ہی بنیاد پر کہ جناب والا قرآن میری ترجیحات میں ہے اور اللہ ترجیح اول ہے. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قبر میں سوالات کرنے والے فرشتوں کے نام کیا ہیں؟ درست جواب ہے منکر نکیر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر, یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232582509194. وقت قرآن دازی کا. محترم شیخ صاحب ایک پرچی نکال لی شیخ صاحب نے. کون ہے ونر؟ جی فضل الرحمان صاحب ہیں پشاور سے. فضل الرحمان صاحب پشاور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہارے پاس آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرو. جو شخص تمہارے پاس آئے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.